آج ہم ایک ایسے قانون کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جس نے برطانوی پنجاب میں زراعت کی دنیا پر آپ کہہ لیں ایک گہرا اثر ڈالا۔ پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 یہ صرف کوئی پرانا قانون نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی دستاویز ہے جس نے زمیندار اور کاشتکار کے وہ جو پیچیدہ سا رشتہ ہوتا ہے نا، اسے ایک قانونی شکل دینے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس اس ایکٹ کے کچھ حصے ہیں اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اہم نکات، جو بنیادی تصورات ہیں اور شاید اس کے پیچھے جو مقاصد تھے، انہیں سمجھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کا یہ قانون ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ایکٹ لایا کیوں گیا تھا؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ ایسا لگتا ہے کہ مقصد صرف پرانے قانونوں کو اکٹھا کرنا نہیں تھا، بلکہ ان میں کچھ ترمیم، کچھ تبدیلی لانا بھی تھا۔ پنجاب میں زمیندار اور کاشتکار کے جو تعلقات تھے وہ زیادہ تر رواج پر چل رہے تھے یا پھر کچھ بکھرے ہوئے قانون تھے۔ تو اس ایکٹ کا مقصد تھا کہ ان تعلقات کو، خاص طور پر کاشتکاروں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو، ایک زیادہ واضح، ایک منظم قانونی بنیاد دی جائے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے چند بنیادی اصطلاحات، جو ٹرمز ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی، جیسے کہ سب سے پہلے تو زمین۔ ایکٹ کہتا ہے کہ زمین سے مراد وہ زمین ہے جو زرعی مقاصد کے لیے یا اس سے جڑے کسی کام کے لیے یا پھر چراگاہ کے لیے استعمال ہو رہی ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ کسی شہر یا گاؤں کی حدود میں عمارت کے طور پر استعمال نہ ہو رہی ہو۔ ہاں، اس زمین پر اگر کوئی کاشتکاری سے متعلقہ عمارتیں ہیں تو وہ شامل ہیں۔ پھر ہے کرایہ۔ یہ وہ رقم بھی ہو سکتی ہے، جنس بھی، مطلب فصل کا حصہ، یا کوئی خدمت بھی جو کاشتکار زمین استعمال کرنے کے بدلے مالک کو دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میں گاؤں کے جو عام ٹیکس ہوتے ہیں یا کوئی بغیر معاوضے کے ذاتی خدمت، وہ شامل نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کرایہ صرف پیسوں میں نہیں ہوتا تھا، فصل یا خدمت بھی ہو سکتی تھی۔ اور کاشتکار اور مالک زمین، یہ تو سیدھے سادے لگتے ہیں۔ جی، تعریف تو سیدھی ہے، لیکن بنیاد یہی ہے۔ کاشتکار یعنی ٹیننٹ، وہ شخص جو کسی دوسرے کے تحت زمین رکھتا ہے اور اسے کرایہ دینے کا ذمہ دار ہے، اور مالک زمین یعنی لینڈ لارڈ، وہ شخص جسے کاشتکار سے کرایہ وصول کرنے کا حق ہے۔ یہ تعریفیں پورے نظام کی بنیاد بنتی ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم تصور ہے بہتری یعنی امپروومنٹ کا۔ بہتری، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا زمین پر کیا گیا ہر کام بہتری شمار ہوگا؟ نہیں، ہر کام نہیں۔ بہتری کا مطلب ہے کوئی ایسا کام جس سے زمین کی زرعی قدر میں آپ کہہ لیں مستقل اضافہ ہو، جو زمین کے لیے مناسب بھی ہو اور اس کے فائدے کے لیے کیا گیا ہو۔ مثلاً کوئی مثال دیں گے؟ جی، جیسے کنواں کھودنا یا پانی کی نکاسی کا کوئی پکا انتظام بنانا، درخت لگانا، زمین کو ہموار کرنا، یا کاشتکاری کے لیے کوئی ضروری عمارت تعمیر کرنا۔ ٹھیک۔ لیکن روزمرہ کی صفائی یا کوئی عارضی پشتہ بندی وغیرہ جس پر کوئی خاص خرچ نہ آیا ہو، وہ بہتری میں شمار نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی کہ کوئی ایسا کام بھی بہتری نہیں مانا جائے گا جو مالک کی کسی دوسری زمین کو نقصان پہنچا دے۔ مطلب ایک توازن رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صحیح صحیح، یہ بنیادی خاکہ تو سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں اس ایکٹ کے شاید سب سے اہم حصے پر، حق قبضہ یعنی رائٹ آف آکیوپینسی۔ یہ کیا چیز تھی اور اتنی اہم کیوں سمجھی جاتی تھی؟ جی، حق قبضہ ایک بہت ہی بڑا، بہت اہم تصور تھا۔ یوں سمجھیں کہ یہ کاشتکار کو زمین پر ایک مستقل، ایک محفوظ حیثیت دیتا تھا۔ ایسا کاشتکار جسے حق کے قبضہ حاصل ہو، اسے آسانی سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ صرف سال بسال کی کرایہ داری سے کہیں زیادہ مضبوط حق تھا، اور ایکٹ نے کچھ خاص شرائط بتائیں جن کے تحت کاشتکار یہ قیمتی حق حاصل کر سکتا تھا۔ کیا شرائط تھیں وہ؟ کیا ہر کاشتکار یہ حق حاصل کر سکتا تھا؟ نہیں، ہر کوئی نہیں۔ ایکٹ نے کچھ آپ کہہ لیں کڑے معیار مقرر کیے۔ مثلا ایک شرط یہ تھی کہ اگر کسی کاشتکار کا خاندان یعنی والد اور دادا کے ذریعے مردانہ سلسلے میں 2 نسلوں سے زیادہ عرصے سے اور کم از کم 20 سال سے ایک زمین پر قابض رہا ہو اور صرف معمولی رقم یا سرکاری مالیہ ہی ادا کرتا رہا ہو، تو اسے حق قبضہ مل سکتا تھا۔ یہ نسل در نسل جو تعلق تھا، اسے تسلیم کرنے کی کوشش تھی۔ یعنی صرف لمبا عرصہ کاشت کرنا کافی نہیں تھا، خاندانی تعلق اور کم کرایہ یہ بھی شرط تھی۔ بالکل۔ ایک اور صورت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص پہلے اسی زمین کا مالک تھا لیکن کسی وجہ سے
سوائے اپنی مرضی سے بیچنے یا سرکاری ضبطی کے ملکیت کھو بیٹھا اور اس کے بعد سے مسلسل اسی زمین پر کاشتکار کے طور پر قابض رہا تو اسے بھی یہ حق مل جاتا تھا۔ اسی طرح گاؤں کے بانیوں کے ساتھ جو پرانے آبادکار آئے تھے یا کچھ خاص جاگیردار جو اپنی جاگیر کی زمین پر ایک طویل عرصہ کم از کم 20 سال سے قابض تھے، انہیں بھی یہ حق دیا گیا۔ یہ تو کافی مخصوص حالات لگتے ہیں۔ کیا کوئی تھوڑا آسان راستہ بھی تھا؟ جی، ایکٹ میں ایک قانونی قیاس آرائی، ایک پریزمپشن شامل کی گئی تھی۔ وہ یہ کہ اگر کوئی کاشتکار لگاتار 30 سال سے زمین پر قابض ہے اور صرف مالیہ وغیرہ ہی دیتا رہا ہے تو عدالت یہ مان سکتی تھی کہ اس نے وہ جو 2 نسلوں والی شرط تھی وہ پوری کر دی ہے۔ اس سے کاشتکار کے لیے ثبوت پیش کرنا ظاہر ہے کچھ آسان ہو گیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایکٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ صرف وقت گزرنے سے آپ کہیں کہ میں 50 سال سے کاشت کر رہا ہوں تو اس سے یہ حق خود بخود نہیں مل جاتا تھا، وہ مخصوص شرائط پوری کرنا لازمی تھا۔ تو یہ حق کے قبضہ ایک طرح سے کاشتکار کے لیے بڑی سیکیورٹی تھی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کرائے کی۔ زمیندار اور کاشتکار کے درمیان جو پیسوں یا فصل کا لین دین تھا، یہ قانون اسے کیسے دیکھتا تھا؟ جی، کرائے کے معاملات پر بھی ایکٹ میں کافی تفصیل ہے۔ ایک تو بنیادی اصول یہ تھا کہ فصل پر پہلا حق کرائے کا ہوگا، فصل کی پیداوار سے سب سے پہلے کرایہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی کاشتکار کو اپنی فصل کی دیکھ بھال کرنے، اسے کاٹنے اور سنبھالنے کا پورا حق تھا۔ مالک اس میں غیر ضروری مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کرایہ فصل کی تقسیم یعنی بٹائی کی صورت میں طے پاتا تھا تو مالک کو تقسیم کے وقت وہاں موجود رہنے کا حق تھا، لیکن وہ فصل کا مالک اپنے حصے کا ہی بنتا تھا، وہ بھی تقسیم کے بعد۔ کیا مالک یا کاشتکار کوئی ایک اپنی مرضی سے کرائے کا طریقہ بدل سکتا تھا؟ جیسے بٹائی چل رہی ہے تو کہہ دے کہ اب نقد لوں گا؟ نہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ایکٹ کے مطابق کرایہ وصول کرنے کا جو طریقہ طے تھا، چاہے وہ بٹائی ہو یا فی ایکڑ نقد رقم یا پھر فصل کی قسم کے حساب سے کوئی شرح، اسے مالک اور کاشتکار کی باہمی رضامندی کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے کاشتکار کو ایک طرح کا استحکام ملتا تھا کہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ کرایہ کیسے دینا ہے۔ اور کیا کرائے میں کمی بیشی بھی ہو سکتی تھی؟ کن حالات میں؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی قواعد تھے، خاص طور پر حق کے قبضہ رکھنے والے کاشتکاروں کے لیے۔ اگر ان کی زمین مان لیجئے نہری پانی سے سیراب ہونے لگی یا سیلاب کی وجہ سے زرخیز ہو گئی تو پیداواری کرائے میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر یہ سہولت ختم ہو جائے، جیسے پانی بند ہو گیا، تو کرایہ کم بھی ہو سکتا تھا۔ نقد کرایوں میں اضافے کی ایک بنیاد یہ ہو سکتی تھی کہ وہ علاقے کے سرکاری مالیہ کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کے حق قبضہ رکھنے والوں کے لیے الگ الگ حدیں مقرر تھیں۔ دوسری طرف اگر زمین کی پیداواری صلاحیت کم ہو جائے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یا ایسی وجہ سے جو کاشتکار کے اختیار سے باہر ہو تو نقد کرایہ کم بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور اگر کوئی بڑی قدرتی آفت آ جائے، جیسے سیلاب آ گیا یا قحط پڑ گیا، فصل تباہ ہو گئی؟ ہاں، ایکٹ میں اس کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ اگر قدرتی آفت کی وجہ سے فصل خراب ہو جائے تو عدالت جب بقایا کرایہ وصول کرنے کا حکم دے گی تو اس میں مناسب کمی کر سکتی تھی۔ اسی طرح اگر حکومت کسی علاقے کا مالیہ معاف یا ملتوی کر دے تو اسی نسبت سے کاشتکاروں کا کرایہ بھی معاف یا ملتوی ہو سکتا تھا۔ یہ اصول ظاہر کرتا ہے کہ قانون زمینی حقیقتوں سے آپ کے لیے لاتعلق نہیں تھا۔ یہ تو کرائے کے اصول ہوئے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو کاشتکاری کا تعلق تھا، یہ ختم کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا کاشتکار جب چاہے زمین چھوڑ سکتا تھا یا مالک جب چاہے اسے نکال سکتا تھا؟ اس کے لیے بھی ایکٹ نے باقاعدہ طریقہ کار وضع کیا تھا۔ اسے ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے دستبرداری، دوسرا ترک اراضی اور تیسرا بے دخلی۔ ان میں کیا فرق ہے؟ دستبرداری، ترک اراضی، بے دخلی؟ دستبرداری کا مطلب ہے کہ کاشتکار خود اپنی مرضی سے زمین چھوڑ دے۔ اگر کاشتکاری کسی معینہ مدت کے لیے تھی، مثلاً 5 سال کے لیے، تو وہ مدت ختم ہونے پر بغیر نوٹس دیے جا سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ سال بسال والا کاشتکار تھا تو اسے زرعی سال ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے
عام طور پر 15 जनवरी तक मालिक को तहरीरी नोटिस देना पड़ता था कि वो अगले साल काश्त नहीं करेगा। तर्के राजी का उसूल खास तौर पर हक़ कब्जा रखने वाले काश्तकारों पर लागू होता था। अगर ऐसा काश्तकार बगैर किसी ठोस वजह के 1 साल से ज्यादा जमीन काश्त ना करे और ना ही किराया अदा करने का कोई इंतजाम करे, तो समझा जाता था कि उसने जमीन तर्क कर दी है और उसका हक़ कब्जा खत्म हो जाएगा। और बेदखली, ये वो सूरत है जब मालिक काश्तकार को निकालना चाहे? जी, बेदखली के कवानीन बहुत अहम थे, खास तौर पर हक़ कब्जा रखने वाले काश्तकारों के लिए। उन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता था। उनकी बेदखली की सिर्फ चंद मखसूस वजूहात थी। मसलन अगर उन्होंने ज़मीन को इस तरह इस्तेमाल किया हो कि वो काश्त के काबिल ना रहे, मतलब उसे ख़राब कर दिया हो, या अगर किराया बटाई पर था और उन्होंने रिवाज के मुताबिक ठीक से काश्त ना की हो, या फिर अगर उनके खिलाफ बकाया किराए के अदालती डिग्री हो गई हो और वो इसे अदा ना करें। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे काश्तकार को बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिला। पहले शायद मालिक की मर्जी ज़्यादा चलती थी। और वो काश्तकार जिनके पास हक़ कब्जा नहीं था, उनके लिए क्या उसूल थे? ये ना मुद्दत के लिए थे। उन्हें मुद्दत ख़त्म होने पर निकाला जा सकता था, या फिर उन्हीं वजूहात की बिना पर जो हक़ कब्जा वालों के लिए थीं, यानी ज़मीन का गलत इस्तेमाल वगैरह। और जो सिर्फ साल बसाल की बुनियाद पर थे, मतलब जिनका कोई पक्का हक़ नहीं था, उन्हें मालिक किसी भी ज़रई साल के इख्तिताम पर मुनासिब नोटिस देकर बग़ैर कोई ख़ास वजह बताए भी निकाल सकता था। यहाँ हक़ कब्जा का जो फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। बेदखली का अमल कैसे होता था? क्या मालिक बस आकर कहता था कि निकलो और कब्जा ले लेता था? नहीं, आम तौर पर ऐसा नहीं था। एक्ट ने कानूनी तरीकाकार लाजमी करार दिया था। ज़्यादातर सूरतों में बेदखली के लिए मालिक को अदालत से बाकायदा डिग्री हासिल करनी पड़ती थी। सिर्फ 2 सूरतों में, जब बकाया किराए की डिग्री अदा ना की गई हो या साल बसाल वाले काश्तकार को निकालना हो, मालिक बराह रास्त रेवेन्यू ऑफिसर के पास दरख्वास्त दे सकता था। रेवेन्यू ऑफिसर फिर नोटिस जारी करता, काश्तकार को जवाब देने या अदायगी करने का वक्त मिलता। अगर वो ना करता, तब बेदखली का हुक्म जारी हो सकता था। साल बसाल वाले काश्तकार को भी बाकायदा नोटिस मिलता था और उसे अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाता था। ये नहीं कि बस निकाल दिया। क्या इस पूरे अमल में काश्तकार के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ भी था? मतलब अगर उसे निकाला जा रहा हो तो? जी हाँ, कुछ अहम तहफ़्फ़ुज़ात थे। मसलन बेदखली आम तौर पर फसल कटने के बाद साल के एक मखसूस वक्त में ही होती थी, यानी 1 मई से 15 जून के दरमियान, ताकि फसल ज़ाया ना हो। अगर बेदखली ज़मीन के गलत इस्तेमाल की वजह से मांगी गई हो, तो अदालत ये भी देख सकती थी कि क्या नुकसान की तलाफ़ी पैसों से हो सकती है। अगर हाँ, तो वो बेदखली की बजाय हर्जाना अदा करने का हुक्म दे सकती थी। इसे ज़ब्ती के खिलाफ दादरसी या रिलीफ अगेंस्ट फोरफीचर कहते हैं। और अगर बेदखली के वक्त फसल खड़ी हो, तो काश्तकार को उसे काटने का वक्त मिलता था। अगर उसने ज़मीन अगली फसल के लिए तैयार की हो लेकिन अभी बुआई ना की हो, तो उसे उसकी मेहनत का मुआवजा भी मिल सकता था। ये तो हो गई काश्तकारी के दौरान और इख्तिताम की बातें। अब वो जो हक़ कब्जा था, जो इतना अहम था, क्या उसे बेचा जा सकता था या विरासत में मुंतकिल हो सकता था? जी हाँ, ये भी एक अहम पहलू था। वो वाला हक़ कब्ज़ा जो तवील अरसे या साबिक़ा मुल्कियत वग़ैरह की बुनियाद पर मिलता था, यानी जो सेक्शन 5 के तहत आता था, उसे काश्तकार फ़रोख्त कर सकता था, तोहफ़े में दे सकता था या रहन भी रखवा सकता था। ये चीज़ उसे एक कीमती असासा बनाती थी। क्या मालिक ज़मीन का इस मुंतकिली में कोई किरदार था? क्या वो रोक सकता था? रोक तो नहीं सकता था, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प उसूल लागू होता था जिसे हक़ शुफ़ा या प्रीएम्पशन कहते हैं। अगर काश्तकार अपना ये वाला हक़ कब्ज़ा बेचना चाहता, तो उसे पहले मालिक ज़मीन को रेवेन्यू ऑफिसर के ज़रिए इत्तला देनी होती थी। मालिक के पास फिर ये इख्तियार होता था कि वो 1 महीने के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर की मुकर्रर करदा कीमत पर वो हक़ खुद खरीद ले। अगर मालिक खरीद लेता, तो वो हक़ कब्ज़ा ख़त्म हो जाता और ज़मीन मुकम्मल तौर पर मालिक के पास वापस आ जाती। ये उसूल शायद इसलिए बनाया गया था कि ज़मीन एक ही मालिक के पास रहे, टुकड़ों में ना बटे, लेकिन ज़ाहिर है इसने काश्तकार के बेचने के हक़ को एक हद तक महदूद भी किया। क्या हर किस्म का हक़ कब्जा इसी तरह बेचा जा सकता था? नहीं, यहाँ एक फ़र्क था।
وہ حقوق قبضہ جو ایکٹ کی دوسری شقوں کے تحت تسلیم کیے گئے تھے، مثلاً جو 1868 کے ریکارڈز وغیرہ میں درج تھے، انہیں عام طور پر مالک کی تحریری اجازت کے بغیر منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے مضبوط اور قابل منتقلی حق وہی سمجھا جاتا تھا جو ایکٹ کی بنیادی شرائط یعنی سیکشن 5 والی کے تحت حاصل ہوا ہو۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 نے پنجاب کے زرعی منظرنامے میں واقعی ایک بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے بنیادی اصطلاحات کو واضح کیا، کاشتکاروں کے لیے حق قبضہ کا ایک اہم تصور متعارف کرایا، کرائے کے نظام کو باقاعدہ بنایا اور کاشتکاری ختم کرنے کے طریقوں کو بھی ایک قانونی شکل دی۔ بلا شبہ، اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ قانون کس طرح 19ویں صدی کے آخر میں زمینداری اور کاشتکار کے درمیان جو طاقت کا توازن تھا، اسے قانونی طور پر منظم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرف کاشتکاروں کو، خاص طور پر وہ جنہیں حق قبضہ حاصل تھا، انہیں زیادہ تحفظ فراہم کیا گیا، انہیں منمانی بے دخلی سے بچایا گیا۔ تو دوسری طرف مالک زمین کے جو حقوق تھے، جیسے کرایہ وصولی کا حق یا مخصوص حالات میں بے دخلی کا حق، ان کو بھی تسلیم کیا گیا۔ یہ جو طریقہ کار کی تفصیل ہے، نوٹسز کی شرائط ہیں، ریونیو آفیسرز اور عدالتوں کا کردار ہے، یہ سب ایک بہت ہی پیچیدہ سماجی اور معاشی رشتے کو قانون کے دائرے میں لانے کی ایک سنجیدہ کوشش تھی۔ آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ قانون تو خیر اب 130 سال سے بھی زیادہ پرانا ہو چکا ہے، قوانین بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، لیکن کیا وہ بنیادی مسائل جن سے یہ ایکٹ نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے زمین پر حقوق کا تعین کیسے ہو، کرائے کے منصفانہ اصول کیا ہوں، بہتری کی تعریف اور اس کا معاوضہ کیسے طے ہو، محفوظ کاشتکاری اور بے دخلی کے درمیان توازن کیسے قائم ہو، کیا یہ سوالات آج بھی شاید مختلف شکلوں میں زراعت میں یا پھر شہری کرایہ داری جیسے شعبوں میں ہمارے سامنے نہیں آتے؟ شاید حقوق کو متوازن کرنے اور معاشی تعلقات کو منظم کرنے کا چیلنج ہمیشہ ہی موجود رہتا ہے۔